بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے ادیب، اور اگر میں کہوں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ کے ایک بہت بڑے زوار جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں۔ جناب افتخار عارف صاحب، ایک تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے، ہماری بہت خوش قسمتی ہے، اور ناظرین جس طرح سے آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا۔ ایک تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جو علمی اور ادبی لحاظ سے بہت اہم تھا، اور اسلام کو مختلف جو اس وقت انحرافات درپیش تھے ان سے آپ نے گویا ایک سمت متعین کی یا ٹھیک کی، اور پھر علمی اور فکری ترقی، اس حوالے سے بات کیجیے گا، اور بعد میں پھر آپ کے روضہ جو مرجع خلائق ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک بہت ہی حیرت انگیز طور پر تاریخ اسلام کا موڑ ہے، ایک خاص طرح سے اس کو دیکھیے 90 برس بنو امیہ کے ظلم کے گزر گئے، اور تمام شہادتیں، امیر المومنین کا دور گزرا، امام حسن علیہ السلام، اور واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت، پھر امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور ذرا سی سہولت نسبتاً امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام محمد باقر علیہ السلام کو ذرا سی سہولت، تو اس میں دین کا کام بڑھا۔ مگر پھر کیا ہوا کہ امام موسیٰ کاظم کو مشکل دن دیکھنے پڑے، اور ہارون کے زمانے میں ان کو قید و بند کی صحبت برداشت کرنی پڑی، تائی کہ وہیں زندان میں شہادت سے، اور کیسی غربت کی شہادت، اور بالکل وہاں لا کر اور دریا کے کنارے، آپ کو یاد ہے ہمارا، آپ لے گئے تھے حاضری، جب حاضری ہمارے اکٹھے ہوئی تھی، تو اس جگہ پر بھی ہم لوگ رکے تھے جہاں پر حضرت کا جسم اطہر لے جایا گیا، بتایا گیا تھا کہ یہاں وہ جگہ ہے، ہماری ایک خاص کیفیت ہو گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنے، اور اس کے بعد اب جو تھا وہ پیترا بدلا بنو عباس نے، اور وہ پیترا بدلا، اور بظاہر یہ ہوا کہ مامون نے امام کو طلب فرمایا، اور اپنی بیٹی ان کے رشتے میں دی، اور ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور رضا کا لقب دے کے ولی عہدی کا اعلان وغیرہ کیا گیا۔ اب یہ سب ایسا گویا فریب تھا جس سے عام آدمی جو تھے وہ متاثر ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو بنو عباس کے جو اکابرین تھے وہ اس سے خوش نہیں تھے مامون کے اس اقدام سے، چنانچہ اندرون خانہ وہ سازشیں کیے چلے جا رہے تھے کہ کسی صورت سے امام کو شہید کر دیں، راستے سے ہٹا دیں۔ اچھا، اب اس میں بہت سی منزلیں ہیں، امام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، کہ بہت سے واقعات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، مگر ایک واقعہ جس میں ایک سلسلۃ الذہب کی ایک حدیث ہے جس کا بیان کیا جانا عام لوگوں میں، کہ امام نے سلسلۃ الذہب کی حدیث سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی جو ہیں وہ کوئی مسلسل ہو حدیث، اور جو سب راوی ثقہ ہوں، اور کوئی رشتہ اس کا ٹوٹا نہ ہو، کم سے کم اس کا یہ ایک معیار ہے۔ اور کہ فرمایا کہ مجھ سے کہا میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم نے، اور ان سے کہا ان کے پدر بزرگوار امام جعفر صادق نے، اور ان سے کہا ان کے پدر بزرگوار امام محمد باقر نے، اور
بے شک امام زین العابدین نے اور حضرت امام محمد باقر نے اور حضرت امام جعفر صادق کے بعد امام محمد باقر، امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین کی ذات گرامی اور اللہ کے رسول تک جی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ سنن، ہاں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا اس نے نجات پائی اور اس کو جنت۔ اور وہ کہتے ہیں نیشا پور میں ہزاروں علماء تھے جو اس وقت یہ حدیث سن رہے تھے، یعنی شور بلند ہوا اور گریا بلند ہوا، اور امام تشریف فرما تھے سواری پر۔ اب یہ نہیں واضح ہوا کہ وہ سواری اونٹ کی تھی کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، مگر امام نقاب ڈالے ہوئے تھے، تو کہا ہی جاتا ہے کہ ذرا سی دیر آپ آگے بڑھے اور پھر امام نے توقف فرمایا اور پھر کہا کہ بشرطہا و شروطہا، یعنی یہ جو ہے یعنی یہ بھی ہے اور مگر اس کے ساتھ شرائط ہیں، اور انا من الشروط، اور ایک اس کی شرط میں بھی ہوں۔ واہ واہ، اور یہی امام کو یہی اسی لیے حجت خدا کہا جاتا جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور امیر المومنین کی جو ولایت ہے وہ امامت سے منتقل ہوتی ہوئی اس سلسلے تک آئی، تو اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا۔ جی میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جا کر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کی شخصیت ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ تاثر ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ بس وہ مجھے کئی دفعہ، میں پہلے یعنی ملازمت سے پیشتر بھی وہاں کئی دفعہ حاضری میری ہو چکی تھی، اور میں نے وہاں دعا بھی مانگی اور در اقدس پہ جانے کے بعد، اور اگر آپ وہاں جائیے تو امام رضا کے روضے پر ہمیں سب زیارتیں ہمیں نصیب ہوئیں، اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ تو یہاں جب ہم جاتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہے، اور کوئی ساری اسی رونق اور ایسا جلال اور ایسی یعنی پرشکو۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ میں بہت دیر تک، بلکہ بعد میں بھی جب جاتا تھا میں نے یاد کیا سزد کے جانب خورشید سایہ اندازیم، کہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں آسمان کی طرف سایہ کھینچ کر ماروں، سایہ اندازیم، سزد کے جانب خورشید سایہ اندازیم، کنواں کہ سایہ سبش الشموس در برسر ماس، کہ میرے سر پر آج شمس الشموس کا سایہ ہے۔ سورجوں کے جو امام کو کہتے ہیں نا، ہمیں زیارت میں بالکل کہتے ہیں السلام علیکہ یا شمس الشموس، سورجوں کے سورج، تو وہ بالکل اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو میں نے غریب الغربا بھی آپ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مدینے سے گویا لا کر اور انہیں شہید کیا گیا ایک ایسی جگہ جہاں، اور پھر ان کو زہر دیا گیا۔ اور اچھا اب کیا ہے کہ وہاں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اتنا بڑا ایک چھت کے نیچے قرآن حکیم کے اتنے نسخے جو آستانہ قدس رضوی جو ہے اس میں جمع ہیں، اور خطاطی کے اتنے نمونے اور وغیرہ، اور پھر وہاں کا تبرک اور جو شفا خانہ رضا، اور میرا مختلف صحن جو ہیں ان صحنوں اچھا جی یہ جی چاہتا ہے کہ ہر دفعہ جب آدمی وہاں اذن دخول ہو اور جائے تو ہر دفعہ مختلف صحن سے، ہر صحن کی ایک روحانیت ہے خاص۔ اچھا میرے تو ذاتی دو تجربے ہیں، میری بیٹی کی صحت کچھ مسائل تھے، اور میں فوری طور پر میں نے حاضری دی اور میں نے اس کے لیے دعا کی وہاں، اور وہاں جہاں پر منتیں مانی جاتی ہیں، بالکل بالکل، اور پھر وہاں پہ جائیں اور دعا کریں تو صحت اور رزق، اور اللہ کریم نے ان کے تصدق سے، ان کے صدقے، پھر ہماری بٹیا آئیں، وہ لندن میں رہتی ہیں، پھر ہم لوگ ساتھ وہاں گئے بھی۔ اچھا اب کیا ہے کہ
سبحان اللہ. دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اماموں سے یعنی تصور ہی ہے نا کہ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث ہیں ہاں اور یہ اس کے سلسلے کے آدمی ہیں، یہ اور ان کے وہ قرب دادا حاصل ہے انہیں ہیں اور رسول یہ پاک سے اور اللہ امام تعالیٰ. ہشتم اور سبحان حجت خدا ہیں اور نائب امام ہیں، بے شک بے شک. یعنی امام ہیں خود اور نائب رسول ہیں اور نائب علی ہیں. جی جی نیابت امام امیر المومنین بھی ہے، مگر تو خود امام ہیں. جی جی اور بے شک. جسے کہا جاتا ہے کہ کلنا محمد جی جی اور اولنا محمد و اوسطنا محمد و وکلنا. آخرنا محمد و کلنا محمد. بے تو شک بے سب شک. سب اللہ کے رسول سے مقام عصمت پر تو سب جی سب فائز ہیں. فائز. جی بے تو شک. یہ اچھا وہاں جب آپ جاتے ہیں تو بالکل دل کھول کر آپ رکھ دیتے ہیں اور ان کے توسط سے وسیلے سے، اور کیونکہ میں تو اس کا قائل ہوں اس لیے میں تو واہ. ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. اور وہ یہ سر جو شخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر نہیں گیا تو وہاں جو کیفیات ہوتی ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ مولا کائنات کا خود ختم مرتبت کا کیفیات ہیں، اور دل جو ہے وہاں جا کے اور روح، قلب و روح جو ایک خاص کیفیت اور ایک خاص ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کا بالکل ایک جداگانہ اور وہ جو ایک شان اور شکوہ جیسے آپ نے کہا اور شوکت ظاہر ہوتی ہے، وہ شخص اندازہ نہیں لگا سکتا جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا ہو. بس یہ ہے کہ دیکھیے ہر تعلق ایک ذاتی ہوتا ہے. صحیح. ہم جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں، ہم نجف جاتے ہیں، ہم سامرا جاتے ہیں. ہمارا جب گئے تھے اس طرف جب گئے تھے، جی جی آپ کو یاد ہے کہ کاظمین کے بعد ہم جب سامرا کی طرف گئے تو وہاں روزے جو تھے وہ جی 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 منہدم ہو چکے جی ہوئے جی تھے جی اور جی. بالکل جسے کہیے کہ پامال ہو چکے ہوئے تھے اور منہدم جی 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 وہ ملبہ جو سا پڑا ہوا تھا. بام بلاسٹ جو ہوا. اور جی ہاں. جی جی مگر ظاہر ہے کہ اچھا اور سرداب ہے جیسے، اب وہ بظاہر وہاں کوئی جی صحیح ہے. پرشکو عمارت نہیں ہے، صحیح کوئی صحیح. یعنی یہ منہدم عمارت تھی، وہ بھی نیم منہدم جی 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 سا قصہ ہے. مگر یہ تعلق ہوتا ہے، آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، آپ کی عقیدت ہوتی ہے، واہ. آپ کے رشتے کا استحکام ہوتا ہے. ابھی یاد ہے آپ کو کہ ہم اپنے ایک دوست کے یہاں گئے، انہوں نے 1810 کی کربلا جی کا ہاں. نقشہ ان کے یہاں لگا، جی وہ جی جو ہمارے یہاں لگا ہوا ہے پیچھے. جی 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 بالکل. اچھا اب اس زمانے کی کربلا جو تھی وہ بالکل کچھ بھی وہاں نہیں تھا. اب اتنی عمارتیں ہیں. جی ہر زمانے میں جب صاحبان اقتدار آئے وہ چاہتے یہ تھے کہ کوئی صورت ایسی ہو واہ. کہ اس ذکر کو ہاں ختم کر دیا جائے. جی جی تو کبھی کوئی پانی چھوڑ رہا ہے، کبھی کوئی ہل چلوا رہا ہے، کبھی کوئی قتل کروا رہا ہے، کبھی کوئی پاؤں کاٹ رہا ہے، ہاتھ کاٹ رہا ہے وہاں. مگر ہجوم ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے ہاں اور اب کروڑوں تک تعداد جی پہنچی ہے. بے اور اب شک یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دنیا میں اتنا بڑا اجتماع. کہیں تو نہیں یہ ہے. جو سب ہوتا ہے آپ نے درست یہ اللہ فرمایا. کی رضا سے جی ہوتا جی ہے، جی. اور اللہ چاہتا ہے جس کی طرف دلوں کو موڑنا ہاں ہاں. اس کی طرف دلوں کو کیا بات. موڑ واہ دیتا ہے. واہ. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے مختلف زمانوں میں میں گیا ہوں مشہد، تو اور مشہد بھی اور مشہد مقدس بھی. اور ابھی دیکھیے کیسا زبانوں میں کیسے درجات. مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کیا کربلا معلی، ہاں ہاں ہاں. واہ مشہد مقدس، واہ واہ واہ.
کاظمین شریفین. ہاں ہاں اچھا اب یہ جو لفظ ہیں یہ سب کیسے بن جاتے ہیں اور کیسے واہ واہ معنویت کے ساتھ واہ واہ. ہمارے گویا وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، عقیدے کا حصہ بن جاتے ہیں، عقیدت کا حصہ. اور پھر نا یہ چیزیں پھر ہماری شخصیت میں اس طرح سے جاگزی ہو کے نا تو اس کو ایک خاص شکل بھی پھر دیتی ہیں. بلا شبہ. کوئی شک. اور آپ کوئی ایک یگانگت ایک رشتے میں بن جاتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ دوست تھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، الہی آیت اللہ العظمیٰ الہی خراسانی، جو ادارہ علوم قرآنی وہاں جو حرم کے اندر ہے، قرآن حکیم پر جہاں کام ہو رہا ہے، تو وہ دائرۃ المعارف قرآنی جہاں پر اس زمانے میں جب ہم وہاں تھے تو 25 جلدوں کے قریب 22 سے تقریباً مکمل ہو چکی تھی، بڑی بڑی جلدیں قرآن کی تفسیر، یعنی تفسیر سے مراد لغت اس کی جو تھی وہ مرتب ہو رہی تھی وہاں. تو بہت کام قرآن پہ ہوا. اور ایران میں سمجھتا ہوں کہ حدیث پر اور قرآن پر، نہج البلاغہ پر، مثلاً آپ کربلا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں نہج البلاغہ پہ بہت کام. ایران میں نہج البلاغہ فاؤنڈیشن ہے. مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے 1-2 دفعہ ان کے یہاں پڑھا بھی ہے، اور بہت کام. اچھا یہ بھی پھر انہی جو ہستیاں ہیں ان کے وسیلے سے یہ کام بھی جو ہے وہ ہدایت کا کام. جب بھی ذکر ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام کا تو معصوم قم سلام اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے. اور دونوں بھائی بہن جو ہیں یعنی کریمین ہم ان کو کہتے ہیں. اور یعنی اگر ادھر آئیے، ابھی آپ دیکھیے کہ جب آپ قم تشریف لاتے ہیں تو یہاں جہاں بی بی کی لحد ہے، قبر مقدس روضہ ہے، اسی روضے میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. جیسے ہی آپ روضے میں داخل ہوتے ہیں اور اس سے باہر نکلے، آپ کے اطراف میں یہ دیکھیے، یہ آیت اللہ العظمیٰ منتظری کی قبر ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت یہاں پر آرام فرما، یہ شہید مطہری کی قبر ہے، یہاں آیت اللہ العظمیٰ حسین طباطبائی ہیں، اور یہ جو ہیں آیت اللہ گل پائگانی ہیں، اور ادھر بڑے مسجد کے صحن کے برابر میں آیت اللہ بروجردی. کیا شان ہے، کیا یعنی روضے میں ایک کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ تاریخ میں اور فقہ کی تاریخ میں اور حدیث کی تاریخ میں اور قرآنیات کی تاریخ میں یعنی بس گم ہو جاتا ہے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور بھی خیال آ رہا ہے. امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ بھی جب آئیں تو علماء جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو شیخ طوسی کچھ فاصلے پر، اس کے بعد اور علماء، تو یہاں علم، عقیدت، اخلاق، انسانیت، شرف، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتے ہیں. جی. اور یعنی دنیا میں بڑے شہر ہیں مگر میں نہیں دیکھتا کہ حوزہائے علمی کی جیسی فضیلت اور جیسے ادارے وہاں ہیں. کوئی شک نہیں. اب امام رضا علیہ السلام، میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ یہ آپ کی جو نثر میں گفتگو ہے اسے روکوں، لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ظاہر ہے ویلاگ کا محدود ہوتا ہے، تو کہیں نظم سے ہم محروم نہ رہ جائیں، تو ہمیں منقبت کے امام رضا علیہ السلام 4-5 شعر. ضرور. دل بھی ہر سجدے میں تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ، دل بھی ہو سجدے میں تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ، دل بھی ہو سجدے میں تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ، کچھ وسیلے بھی رہیں حرف دعا کے ساتھ ساتھ. دل بھی ہو سجدے میں تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ، کچھ وسیلے بھی ہوں حرف دعا کے ساتھ ساتھ. از مدینہ
تا زمین سامرا اس شاخ کو، ہاں ہاں از مدینہ تا زمین سامرا اس شاخ کو کچھ زمینیں کھینچتی ہیں کربلا کے ساتھ ساتھ۔ واہ واہ واہ، از مدینہ تا بخاک کربلا اس شاخ کو کچھ زمینیں کھینچتی ہیں کربلا کے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ، ایک طرف سجدہ گزاری، ایک طرف ذکر حسین، واہ واہ، ایک طرف سجدہ گزاری، ایک طرف ذکر حسین، میرا سجادہ رہا فرش عزا کے ساتھ ساتھ۔ واہ واہ واہ، ایک طرف سجدہ گزاری، واہ، ایک طرف ذکر حسین، میرا سجادہ رہا فرش عزا کے ساتھ ساتھ۔ صاحبان قم ہے ہاں ہاں، زیر سایہ شمس الشموس، کیا مصرع ہے جی، کیا مصرع ہے۔ صاحبان قم ہے زیر سایہ شمس الشموس، مدح معصومہ بھی ہو مدح رضا کے ساتھ ساتھ، مدح معصومہ بھی ہو مدح رضا کے ساتھ ساتھ۔ ذکر معصومہ رضا کے ساتھ یوں ہے جس طرح، ذکر معصومہ رضا کے ساتھ یوں ہے جس طرح ثانی زہرا شہید نینوا کے ساتھ ساتھ۔ ذکر معصومہ رضا کے ساتھ یوں ہے جس طرح، ذکر معصومہ رضا کے ساتھ یوں ہے جس طرح ثانی زہرا شہید نینوا کے ساتھ ساتھ۔ ایک طرف سجدہ گزاری، ایک طرف ذکر حسین، ایک طرف سجدہ گزاری، ایک طرف ذکر حسین، میرا سجادہ رہا فرش عزا کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہیں جناب افتخار عارف صاحب آپ کے کہ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی، اتنی خوبصورت منقبت پیش کی، اور امام رضا علیہ السلام کی شخصیت پر جہاں عقیدت کے حوالے سے اور وسیلے کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، بلکہ ان کے دور کا علمی جائزہ بھی لیا اور علمی مقام بیان کیا۔ ناظرین، یہ دور جو ظلم و ستم کا دور بھی ہے اور پریشانیاں بھی ہیں ہر طرف، روحانی کیفیات بھی بعض اوقات متزلزل ہو جاتی ہیں، زمانے کے ستم بھی ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام ایسی شخصیات موجود ہیں۔ ان کی زندگی کو پڑھیں، انہوں نے ظلم و ستم کے خلاف کیسے قیام کیا، کیسے مقابلہ کیا اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی اپنائی، اور کس طرح پھر آپ کی شخصیت کو جان کر ہم روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور علمی ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جہاں ہمیں یہ علم کے عروج پر لے جاتی ہیں، وہاں روحانیت اور ہمارے قلب و روح کو سکون بھی عطا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ امام رضا کی شخصیت کو سمجھ کر اور پڑھ کر تو دیکھیے۔ ایک بات میں آپ سے میں اتر گیا ذہن سے، جی ضرور۔ بہت ائمہ کی شان میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، جی جیسے فرزدق ہیں، سید حمویری ہیں، کمیت اسدی ہیں، مگر اس زمانے میں امام رضا کے زمانے میں دابل خزائی ایسے بڑے شاعر ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور میرے پاس میں لایا تھا جب میں گیا تھا وہاں، تو میں ان کا دیوان، عربی تو براہ راست میں استفادہ نہیں کر سکتا، میں فارسی تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں، تو ان کے ترجمے میں لے کے آیا تھا۔ امام نے ان کو بہت دیول کو بہت نوازا، بہت پسند کیا۔ ایک دوسرے بزرگ جو ان کے نام کی نسبت سے امام کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، وہ معروف کرخی ہیں۔ جی اور تصوف والوں میں جو بزرگ صوفیہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی، تو ان کے ساتھ جن لوگوں کے نام آتے ہیں اس میں ایک نہ حضرت معروف کرخی کا، بلکہ ہمارے ہاں بہت روایتیں ہیں حضرت معروف کرخی، اور امام نے بہت امام رضا علیہ السلام بالکل مرحمت فرمائی۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم عراق گئے تھے تو معروف کرخی ہم اندر نہیں جا سکے تھے،
وہ بند تھی جگہ لیکن ہم نے دیکھیے میں اور آپ جب وہاں گئے تو حضرت جنید بغدادی کے مزار میں تالا جی لیکن ہم نے وہیں پہ فاتحہ اور حضرت بہلول لودھی کے یہاں ہم نے دروازہ توڑ کے اندر چلے گئے تھے. لیکن یہ جو معروف کرخی کا جو علاقہ تھا وہ انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا سیکورٹی کے اسباب سے, وہاں ہم نہیں جا پائے اور وہ مشکل کا زمانہ تھا. مگر ہم لوگ, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم شریف رضی کے روضے پہ جب ہم گئے, کازمین سے جیسے ہی نکلے تو برابر میں جو نہج البلاغہ کے جو جامع ہیں ان کے ہاں, اور علم الہدا شریف مرتضیٰ علیہ مقاموں کی. میری کوشش ہوگی کہ جب یہ ویلاگ جائے تو آپ نے جن شخصیات کے نام لیے اور ہم اکٹھے حاضر ہوئے تو وہ تصاویر چل رہی ہوں گی, تو آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ, آپ کو بھی وہ وقت یاد آئے گا. یہ سب تصاویر میں اس میں ڈالوں گا انشاءاللہ, اور یہ یادگار پروگرام ہوگا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. آخری جملہ وہی میں مکمل کروں گا کہ زمانے کی پریشانیاں, مصائب, ظلم و جبر, قید تنہائی, مہنگائی اور عالمی حوالے سے جو اس وقت کیفیات ہیں, امام رضا کی شخصیت کے قریب ہو کر دیکھیے, روحانی سکون ملے گا اور ایک قوت ملے گی ان مسائل سے نمٹنے کے لیے. اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.